اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سلسلہ مدنی مذاکرہ جاری۔ رمضان رمضان رمضان۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت افطار اجتماع، کثیر قیدیوں کی شرکت۔ رمضان رمضان رمضان۔ ہانگ کانگ میں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، مقامی اسلامی بھائی کا اظہار محبت۔ رمضان رمضان رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ سائل نے پوچھا دل کا زنگ کیسے صاف ہو، اور دیگر مدنی پھولوں سے بھی نوازا، جبکہ سحری و کھانے کی آپ کے ہمراہ عاشقان رسول نے پائی سعادت، مدنی چینل کو دیے تاثرات۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ باپا جان دل کا زنگ کیسے صاف ہو، مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ پارہ 30 سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ان کی کمائیوں نے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں، ان معاصی یعنی نافرمانیوں اور گناہوں نے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اعمال بد کی شامت سے ان کے دل زنگ خوردہ اور سیاہ ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ تمام قلب یعنی پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صدق و صفا کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا
یعنی صفائی استغفار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیقل یعنی صفائی ستھرائی کیسے ہوگی؟ ارشاد فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی موت کی یاد اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنا۔ اس کا ورد بھی سن لیجئے، فضان سنت جلد اول صفحہ 169 پر ہے، یا فتاح 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ و مائل دور ہوگا۔ یہاں پر ہمیں باپا کی خدمت میں آ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں آ کر جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیکیاں کرنے کا انتہائی دلکش پلیٹ فارم ہے۔ یہاں کی رونقیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انسان خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس کے اندر عقائد پر اور ہماری اصلاح کی جاتی ہے، اور بے شمار ایسے مدنی پھول دیے جاتے ہیں جو کہ عام کتابوں میں عام انسان کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے۔ بہت اچھا ماحول دیکھا، میرا دل بہت خوش ہوا ہے یہاں کے، اور میری دعا ہے کہ حضرت صاحب کو جو ہے اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ الحمدللہ جب سے یہاں آیا ہوں مجھے سکون مل رہا ہے، الحمدللہ ہم نے یہاں سے بہت کچھ پایا ہے، اور یہاں پہ آ کے مجھے کافی سنتیں سیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے، یہاں فرضی عبادات کا اہتمام تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نفلی عبادات کا اہتمام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بعد عصر مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے پاتے ہیں ضیاء۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو کیا پڑھا جائے؟ کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ یہ بیمار عابد رسالہ صفحہ 77 سے یہ شروع ہو رہے آدھے اور پورے سر کے درد کے روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد کافور یعنی دور ہو جائے گا۔ یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا۔ لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا۔ زبان پر 1 چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیجئے، سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ علاج نہ کریں کہ ان کے لیے نمک کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، حضرت مولانا مفتی فضیل رضا صاحب مدد ذلہ العالی نے دیے مدنی پھول، پیارے پیارے مدنی پھول مل کر چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان کو دوسرے مہینے میں گنتی ان کی پوری کر لے۔ صحیح۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، حالت مرض میں روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں جو فقہی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، مریض کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا،
اور کس صورت میں مریض چھوڑ سکتا ہے، کس صورت میں نہیں. عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بہت معمولی صورتوں کے اندر کہ جب نہ کوئی خاص بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، روزہ بآسانی پورا کیا بھی جا سکتا ہے، مرض بھی کوئی بہت زیادہ ضرر والا نہیں، اس میں بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ روزہ رکھنے کی صورت میں بعض اوقات ہلکا پھلکا سر درد تو ہوتا ہے، بالکل، بھوک بھی لگتی ہے، کچھ پیاس بھی لگتی ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میرا مرض لگ گیا مجھے، تو یہ مرض تھوڑی ہے. شروع کے روزوں میں یہ تو تو وہ زیادہ فیل معمولی ہوتا سی ہے. تکلیف ہے کہ جس میں سراسر ہمارا بھلا ہے، اور روزے کے اندر اگر بھوک پیاس نہیں لگے گی تو پھر وہ کیسا روزہ؟ محسوس کیسے ہو؟ تو روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کا ہے کہ اس میں کھانے پینے سے آپ کو باز رہنا ہے. اب کھانے پینے سے بچنے کی وجہ سے جو تکلیف تھوڑی سی لاحق ہوتی ہے وقتی طور پر، یہ کوئی مرض تھوڑی ہے. اب اگر کوئی کھانے پینے پہ صبر نہیں کر سکتا اور اس کو مرض سمجھتا ہے کہ جیسے ہی میں کھانا پینا چھوڑوں گا تو پورے دن جو ہے نا میں مریض بن جاؤں گا، تو یہ وہ مریض نہیں ہے، وہ وہمی، پہلے سے وہم کا مریض ہے. صحیح. تو مرض کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا لوگ تو جانتے ہیں اس کو. معمولی سر درد وہ ویسے بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر بھی ہو گیا روزے کے وقت تو یہ ایسا سر درد نہیں ہے کہ اس میں روزہ توڑ دیں گے آپ. اس میں ہلاکت کا خوف ہو، مرض جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ملتی ہے، اس میں شرط کیا ہے کہ ہلاکت کا خوف ہو، یعنی ہلاک ہو جائے گا ایک مریض، ایسا مرض آ گیا. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا خدا نخواستہ، ٹھیک، اور اس کا خون کافی بلڈنگ جاری ہو گئی، تو اب اسے بھی اور سب کو، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. اب ایک تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، علاج ہوگا، ساتھ ساتھ اس کو کچھ غذا بھی جب وہ اگر ہوش میں ہوگا تو دی جائے گی. تو ہلاکت کا خوف ہو یا عقل زائل ہونے کا خوف ہو. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض ایسا ہے کہ وہ کھانے پیے بغیر جو ہے اگر کچھ غذا نہیں جائے گی تو اتنا نحیف اور کمزور ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ مرض شدید بڑھ جائے گا، یعنی مرض شدت اختیار کر جائے گا اگر روزہ رکھا اس نے، کہ روزے مریض نے دوا بھی کھانی ہے اور دوا کے ساتھ ساتھ کچھ مفید غذا بھی کھانی ہے. اب اگر وہ ایسا مرض ہے کہ جیسے یہ دوا اور غذا چھوڑے گا تو مرض بڑھ جائے گا، بہت دنوں میں جا کے اچھا ہوگا اور اسے شدید ضرر لاحق ہوگا، تو ان صورتوں میں مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ مختصراً ملاحظہ کیجئے. گھریلو جھگڑے جب ہوتے ہیں نا، اس کا ایک نتیجہ وہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے. گڑبڑ کی طرح جب کھینچتے رہیں گے تو ایک دن یہ ٹوٹ جائے گا. جب بات کرنی ہے نا تو میٹھا بول کا انتخاب کر لیجیے. تو اب بلانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا. کب آؤ گے؟ آئے نہیں ابھی تک، اکیلے بیٹی مروں، کیا کروں؟ تو اگلے نے بولا کہ میں نے روکا ہے. تو نرم چلیں، مدینہ ہوتا رہے گا. گرم چلیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر خدا نہ خواستہ یہ کہ کچھ نکل گیا نہ پتہ چلے گئے گھر ٹوٹ پھوٹ گیا. اسے میں دے دیتا اس ٹائم پہ، مگر اس کے بعد میں پھر خیال آتا نا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. ایک خاندان پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچے رل جاتے ہیں، دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے تو جینٹس کو اتنا سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑے گا جتنا لیڈیز کے لیے پڑتا ہے. لڑائی جھگڑا کرانے کے بجائے، توڑ پھوڑ کروانے کے بجائے، شکوک و شبہات پیدا کروانے کے بجائے، اور بات پر لڑانے کے بجائے ایک نارمل سی زندگی اور ایک نارمل سا انداز ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ نوبت نہیں آئے گی. یہ گھر سے لڑ کے نکلے گا اور عموماً نہ دیکھے گا کہ کبھی کو آفس میں جاتا ہے لڑتا ہے تو اس کو سامنے والا کہتا ہے ابے گھر سے لڑ کر آیا ہے. جب باہر سے اندر آتا ہے اور پھر کچھ کہتے تو گھر والے کہتے ہیں باہر کا غصہ ہم پر نکال لے ہو. کوئی اپنی غلطی ماننے کا تو تیار ہے ہی نہیں نا. اگر غلطی ماننے کا جذبہ آ جائے تو طلاق ہو کیوں؟ تھوڑی دنوں پہلے وہ جو چاند کا ٹکڑا تھا نا، چاند کا ٹکڑا، اوئے چراغ لے کر ڈھونڈو نا تو بھی نہ ملے، ایسا چاند کا ٹکڑا بہو لے کر آئی ہوں، اور 4 دن کے بعد وہی چاند کا ٹکڑا مطلب وہ چڑیل ہو جاتی ہے. 1 نمبر کی چڑیل ہے. اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. ارے تو اچھا ہوا جان تو شادی سے پہلے کیا چیک کیا تھا؟ شادی سے پہلے کیا معلومات کی تھی؟ گھر میں آنے کے بعد بہو پر بھی تو پورے گھر کا معاملہ کھلا ہے. ان کے گھر والوں سے تو اللہ بچائے، ایسے گھر والے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا. ہم تو سیدھے سادے سے لوگ تھے. آپ تو پانی کو مم اور دودھ کو دودھو بولتے تھے. اتنا گندا کریں گے لڑکی والوں کو، اتنا گندا کریں گے، اور خدا نہ خواستہ لڑکی پر ایسی تہمتیں لگا دیں گے. بس کیا کریں، چلن اچھا نہیں تھا چلن. آپ سوچو آپ نے کیا بات کی. خدا نہ خواستہ اس پر آپ نے کتنی بڑی تہمت باندھی. ارے ایسی عزت کا کیا فائدہ جو دوسروں کو بے عزت کرنے سے ملے. اسی طرح لڑکے کا مسئلہ، بڑی مشکل سے لڑکی کو نکالا بھائی. ظالم تھا ظالم. طلاق کے بعد ہی اس کا ظلم نظر آیا آپ کو. آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بہت سارے کمزوریاں دیکھی ہوں گی. آپ کو کس نے اجازت دی ہے یار کہ طلاق کے بعد آپ دونوں کے عیب کھولو؟ طلاق ہونی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو
पसंद नहीं है तलाक का होना। सिलसिला हुआ फैजान सहरी। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने दिए मादानी फूल, आप भी समाअत कीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में गोया हमें झंझोड़ा जा रहा है। एक दिन होगा जब जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी, जो किया होगा उसको भुगतना होगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमें बार बार उस दिन की याद दिलाई जाती है, बार बार आखिरत की याद दिलाई जाती है। ऐ काश हम कुरान पाक पढ़ें, समझें, इस मैसेज को कबूल करें और अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त ये एहसास उजागर हो कि हमें रब की बारगाह में पेश होना है। आज तो लोग ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जैसे मरना ही नहीं है, किसी को जवाब देना ही नहीं है। ठीक है, आज आपसे कोई पूछ नहीं सकता, आज आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मगर एक दिन होगा जब उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है। उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। उस दिन भी ऐसे खुशनसीब होंगे जिनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। हम अपने रब से दुआ करते हैं, अशरा मग़फ़िरत की मुबारक रातें हैं, कलाम पाक का सदका और वसीला पेश करते हैं कि हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमाए और हमें बेहिसाब बिला हिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है, नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। दौरान सिलसिला फैजान सहरी निगरान शुरा ने भी डॉक्टर्स के हमरा शिरकत फरमाई। मौजू कान के अमराज पर डॉक्टर ने गुफ्तगू की, मुलाजा कीजिए। आज हमारा मौजू कान है। जी, कान है। उमूमी तौर पे यही देखा गया है, जो सुनते कम हैं या बहरापन होता है वो बोल भी नहीं पाते। अब कान में बहुत सारी बीमारियां उमूमी तौर पे मिलती हैं। पस आ जाना, मवाद का बहना, कान में तकलीफ़ होना, कान के अंदर जो है वैक्स वगैरह या कान का पर्दा फट जाना, कान से खून का रस जाना, ये उमूमी बीमारियां होती हैं जो उमूमन तौर पे देखी जाती हैं। बच्चों में जुज़वी तौर पर बहरापन जो है वो नाक के बढ़े हुए गुदूद की वजह से उमूमी तौर पर होता है। इन्फेक्शन या नाक की हड्डी जब टेढ़ी होती है उसकी वजह से भी जो है पर्दे पे असर पड़ता है। मतलब नाक का प्रॉब्लम कान को इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल इफेक्ट कर सकता है। उमूमी तौर पे बच्चों को थप्पड़ मारते हैं या किसी से चोट लग गई, उससे भी एक ये बहुत बड़ी वजह हमको नज़र आती है, जैसे कान का पर्दा फट जाता है, तकलीफ़ हो जाती है, खून का रस आना होता है। उसके अलावा जो है शोर वाली जगह जो होती है, ख़ासकर ऐसी फैक्ट्रीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मशीनरीज, हैवी मशीनरीज चल रही होती है, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वहाँ पे एहतियात ये करनी चाहिए, या तो कोई कपड़ा वगैरह लगा लें। उमूमन आपने देखा होगा कि जहाज़ के बाहर एक शख्स खड़ा होता है जो जहाज़ को कोई डायरेक्शन दे रहा होता है, उसने कवर किया होता है कान को। वो एक जनरल एक पीस है, मुझे दिया था किसी ने जो ये बनाते हैं। इसको जब कान पे लगाते हैं ना तो बिल्कुल कान साइलेंट हो जाता है। शायद शोर कान को कितना इफेक्ट करता होगा। तो ये एक मतलब टेक्नोलॉजी है कि कान को कवर करवा दिया जाता है ताकि ये कान इसके ज़ाया ना हो जाए। इसमें एक हाई से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इंसानों का शोर जो है वो बर्दाश्त करने की जो एक ताकत होती है वो 85 डेसिबल है, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उमूमी तौर पे देखा गया है कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है शोर हमें सुनने को मिलता है, जो 100 से भी डेसिबल से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुका है। इसकी वजह से जो है कान की बीमारियों में और बहरेपन में इजाफा हो रहा है। मादानी मुज़ाकरे से काबिल निगरान शुरा के मादानी फूलों का महकता गुलदस्ता आपको भी दिखाते हैं। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हालत गैर हो गई। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो ये हालत हो गई कि उन गलियों में रहना ही मुश्किल था जिन गलियों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िरी हुई, किसी ने दिल के तार छेड़ दिए। कहा बिलाल हमें वो अज़ान सुनाओ जो आका को सुनाया करते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यादें ताज़ा हो गई। गमे रसूल में आंखें भीगना शुरू हो गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
پردہ نشین صحابیات اپنے پردے کی حالت میں منہ پر کپڑا ڈالے عشق رسول پھٹ پھٹ کر رو رہی ہے. مصطفیٰ کی یاد آ گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں بچے ماں سے لپٹ کر پوچھنے لگے امی جان چچا بلال آ گئے, آقا کب آئیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. جو ہی یہ کہتے ہوئے نظر منبر اقدس کی طرف بڑھی, منبر خالی تھا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پوری نہ دے سکے. ہمیں بھی ایسا سوز, ایسا غم رسول, عشق رسول نصیب ہو. اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعہ بیان ہوا, پھر یہ ہے کہ ان کا توکل, ایسا زبردست طوفان, پہاڑ کے پہاڑ چوٹیوں سمیت طوفان کی اس کے آگے نیچے آ گئے اور پانی کہاں کے کہاں پہنچ گیا. اب یہ کشتی کیسے ہچکولے لیتی ہوئی اس طوفان کے اندر جا رہی ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رفقا تھے بڑے اطمینان کے ساتھ کشتی میں تھے. ان کو رب پر بھروسہ کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام ہوئے ہیں, اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا. اتنی عظیم الشان, اتنے عظیم جذبے والے لوگ تھے, اور یہ ہمیں درس دے گئے کہ رب تعالیٰ پر توکل کرو, رب تعالیٰ پر بھروسہ کرو, رب تعالیٰ پر اعتماد کرو. اگر زندگی کے کسی بھور میں کشتی پھنس جائے, حالات کے بھور میں زندگی کشتی پھنس جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ مدد فرمانے والا ہے. آئیے چلتے ہیں میٹھے بیٹے اسلامی بھائیو دارالافتاء اہل سنت کی طرف, اور مفتی صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں. سوال سر آئیے. اگر کسی کو والدین ماں باپ دونوں روکتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھو گے تو ابھی بچے کو ماں باپ کے کہنے پہ نہیں رکھنا چاہیے یا رکھے, کیا کرے بچہ ابھی مجبور ہے؟ جی مفتی صاحب. اگر تو بچہ روزہ رکھنے کا اہل ہے, یعنی بالغ ہے, یا جو جن عوارضات کی بنیاد پر معافی دی گئی ہے وہ عوارضات نہیں پائے جا رہے, مثلا مریض بھی نہیں ہے, مسافر بھی نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی اور کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. والدین کی بات ماننا یہاں ضروری نہیں ہوگا بلکہ نہ ماننا ضروری ہوگا, اور بالغ افراد پر حکم ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں. مناجات افطار میں نگران شورا نے رقت و سوز کے ساتھ دعا فرمائی. مختصر سی دعا میں آئیے ہم سب شامل ہو جاتے ہیں. اس بگڑی ہوئی حالت کو تو نہیں سنوارے گا تو میرے مولا کون سنوارے گا؟ ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں, عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں نیک بنا دے. اے رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, ان مریضوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی, ان کی آہو سسکیوں کی لاج رکھ لے, ان کی آہو بکا کی لاج رکھ لے, ان کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے, قرض داروں پر رحمت کی نظر کر دے, بیماروں پر رحمت کی نظر کر دے. اے رحمت والے اللہ, تیری رحمت کی نظر کے بھیکاری تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم پر رحمت کی نظر کر, ہمارے شہر پر رحمت کی نظر کر, ہمارے ملک پر رحمت کی نظر کر, ہماری اسلامی سرحدوں پر رحمت کی نظر کر, ہمارے ظاہر پر رحمت کی نظر کر, ہمارے باطن پر بھی رحمت کی نظر کر, ہمارے رزق و حلال رزق پر بھی رحمت کی نظر کر, ہماری آل اولاد پر بھی رحمت کی نظر کر. جو بس رحمت کی نظر یا الہی مجھے دے سہارا, ایک غمگین دل کی صدا ہے, یا
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں گویا ایک شہر آباد ہے جہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے۔ رکن شورا عمادت طاری المدنی نماز کا عملی طریقہ اور قاری صاحب نے مدنی قاعدہ سکھانے کی کوشش کی، مختصر ملاحظہ کیجئے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری سبق میں کون سی تختی ہے؟ تختی نمبر 10۔ آئیے اس تختی کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کا آغاز ہو چکا ہے، 2 لائنیں ہم پڑھ چکے ہیں ہجے اور رواں سے۔ آج تختی نمبر 10 کی تیسری لائن سے انشاءاللہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ زبر قو، تا زبر تا پڑھیں گے یا تو زبر تو؟ پہلے والا صحیح ہے، دوسرے والا صحیح ہے، لیکن وہاں آپ کی طرف سے جو آواز آ رہی وہ پہلے والی آواز آ رہی۔ قو زبر قو، قوین کھڑا زبر غا، طغا طغا۔ ہم اپنے عملی طریقے کے اندر اس انداز سے چل رہے ہیں کہ کچھ مسائل بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عملی طریقہ بھی۔ ہم تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول بیان کر چکے، قیام کے مدنی پھولوں میں سے عملی طریقے کے مدنی پھول تو ہم نے بیان کیے، چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کھڑے ہو چکے، نیت کر چکے، داخل ہو چکے، اور اس داخلے کے بعد آپ نے قیام میں ہاتھ باندھ لیے۔ ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ یہ سنت ہے۔ ثنا سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف، اس کے بعد آمین کا کہنا، یہ سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں بلند آواز سے، چاروں چیزیں بلند آواز سے نہ کہنا سنت، اور بلند آواز سے کہنا مکروہ تنزیہ ہے۔ تلاوت ایک آیت مطلقاً فرض سورہ فاتحہ اس انداز سے واجب ہے کہ ایک لفظ بھی غلطی سے چھوٹ گیا سجدہ سہو واجب، اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، اس میں نماز جنازہ شامل نہیں ہے۔ 3 باتوں میں سے ایک بات ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی واجب ہیں، یا تو ایک چھوٹی سورت پڑھے، یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے، یا چھوٹی 3 آیات کی تلاوت کرنا۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قیدیوں کے اندر سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ نگران کابینات نے بیان فرمایا اور قیدیوں میں 300 کے قریب سوٹ اور تحائف تقسیم فرمائے، رسائل اور تسبیح بھی تقسیم کی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد ہر جمعرات بعد عصر ہوتا ہے۔ چند مقامات کے ہفتہ وار اجتماعات آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں،
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا کہ ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا کہ ہمیں۔ رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے گزشتہ دنوں اسلام آباد پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی طارق اتاری کے بھتیجے سے عیادت کی، ان کے لیے دعائے صحت کی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میاں والی پنجاب پاکستان میں پورے ماہ کے اعتکاف میں معتکف عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، نمایاں کارکردگی والے اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دیے، خوش نصیب عاشقان رسول کے سروں پر امام شریف کے تاج سجائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ ہانگ کانگ میں بھی رمضان مبارک کی بہاریں، کچھ مناظر اور عاشقان رسول کے تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں، جن میں ایک مقامی اسلامی بھائی نے بھی رمضان مبارک کے حوالے سے بتایا۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ Hello everyone, my name is Muhammad Hassan. I have been a Muslim for around half years already, and I'm very happy I can be a Muslim, and I will go to the Dawah Islamist mosque to learn how to read the Quran. I'm very happy I have a very good teachers to teach me how to read the Quran and how to namaz. And now it's the Ramadan, and I'm very happy so I can try to roses to fasting, and after fasting I can eat the food with all Muslim, and I can pray with them together. I love Dawat Islami and love Baba Jan. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہانگ کانگ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، جو خاص طور پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کے تاثرات جو ہیں، اثرات جو ہیں وہ معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ اپنا بہت اچھا کام جو ہے وہ سب انجام دے رہے ہیں، مدنی چینل کے دیکھنے والے بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو اسی طرح قائم دائم رکھے اور مسلمانوں کی خدمت کرے۔ دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے، دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں دیکھتا ہوں اور دلی بہت سکون محسوس کرتا ہوں۔
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی بہت ترقی کرے. مدنی چینل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. نیروبی کینیا میں اسلامی بھائیوں نے صوفی عبداللہ شافعی سے ملاقات کی. انہوں نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا، جبکہ اسلامی بھائیوں نے ایک اور عالم صاحب سے بھی سلام و مصافحے کی سعادت حاصل کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. پاک ویسی کابینہ شہر عمر کوٹ باب الاسلام سندھ کے ڈویژن مٹھی شہر کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کے اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کو نگران پاک امجدی کابینات نے مدنی پھولوں سے نوازا. نگران کابینات نے معتکف اسلامی بھائیوں کو چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا. سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. یو کے میں نگران کابینہ نے برمنگم میں قبرستان جا کر دعا و فاتحہ خوانی کی، جبکہ واٹفورڈ اوسلاو میں شخصیات نے مناجات افطار میں شرکت کی، تو گلاسکو میں مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدنی منوں کے لیے آغاز کا سلسلہ ہوا. کچھ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مدنی کاموں کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے. ہے چند روز کا گی مہمان بھائیو، یہ ہے چند روز کا گی مہمان بھائیو، یہ راضی سے کرو تم یہ کب صدا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. اس وقت ہم یو کے شہر کیمبرج میں موجود ہیں، اور کیمبرج یونیورسٹی دنیا کی مشہور یونیورسٹی میں، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج 2 مشہور یونیورسٹیاں ہیں، اور ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اور یہاں پہ آنا بھی دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا سبب بنا. ہمارے باپا جان کو پہ لاکھوں سلام، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کی بدولت ہمیں یہ عظیم الشان مدنی چینل ملا. الحمدللہ 100% اسلامی چینل، نگران شورا اور تمام اسلام بھائی اور جتنے بھی مدنی چینل کے عملہ ہیں، ان سب کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے مدنی چینل کی صورت میں. اور یہ واقعی ہمارے باپا جان کی کرامت ہی کہیں کہ بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر عورت، بغیر میوزک کے، اس میڈیا کی تاریخ میں بھی ایک یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کر دی ہے، ہسٹری لکھ دی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر بھی ایک چینل چل سکتا ہے، اور وہ ہے ون اینڈ اونلی مدنی چینل، بغیر کسی ایڈورٹائز، بغیر کسی گناہ کے. الحمدللہ عز و جل. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کیونکہ خوشی کا دن دعوت اسلامی کا، اور ہم اس وقت ایک قبرستان میں موجود ہیں. ہمارے یاسر بھائی اور یہ ان کے والد صاحب کی قبر ہے. ابھی
कुछ दिन पहले इनका जो है वो इंतकाल हुआ है यूके के अंदर, और यहाँ पे आने का सबब भी ये मदनी चैनल बना है, क्योंकि हम यासिर भाई को नहीं जानते थे, ना ये हमें जानते थे, लेकिन ये मदनी चैनल देखते थे। इनके घर वाले, इनके ये वालिद साहब, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके वालिद साहब भी मदनी चैनल शौक़ से देखते, इनकी वालदा भी शौक़ से देखती। उस मदनी चैनल की मोहब्बत ने, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो इन्होंने दावत इस्लामी वालों को ढूंढा, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हमारे यासिर भाई ने नियत की है कि अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए इस कैम्ब्रिज शहर में एक मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक अजीम शान मस्जिद बनाएंगे, और वो उसका सवाब इनके वालिद साहब को पहुँचाएँगे। दावत इस्लामी का अजीम मरकज़ यहाँ पर बनेगा। ये भी आप मदनी चैनल की बरकत देखें कि कहाँ पर लोग दुनिया में ना हम जानते, ना कोई मस्जिद है, लेकिन कोई इंतकाल होता है, कुछ होता है, मदनी चैनल की बरकत से राब्ता होता है, ढूंढते हैं। तो हम दावत इस्लामी के बर्मिंघम यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर है, तो हम वहाँ से सफ़र करके आए, इनके वालिद साहब को इस साल सवाब पहुँचाया, फातिहा खानी की, इनके साथ हमारा मदनी मशवरा हुआ, और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है यहाँ पर हम कैम्ब्रिज शहर में एक मस्जिद बनाएंगे, और उसका सवाब इनके वालिद साहब को पहुँचेगा, इनके जो मज़ीद रिश्तेदार हैं उनको पहुँचेगा। First time in my life, I really enjoyed. So hopefully I will try to come all the time. माशाल्लाह ये इस्लाम के लिए और ख़ास करके यंग जनरेशन के लिए, बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है पूरी दुनिया में, और बहुत अच्छा जो कुरान पाक सिखाने का इनका काम है, ये बहुत अच्छा है। और दावत इस्लामी पूरी दुनिया में अपना अवेयरनेस ला रही है, और इंशाअल्लाह हम सब इनसे ताउन करेंगे। और यहाँ वाटफोर्ड में भी ये इनका प्रोग्राम है कि यहाँ कुरान पाक सिखाने के लिए मदरसा कायम करें, तो इंशाअल्लाह वाटफोर्ड पूरी कम्युनिटी इनसे बहुत इंशाअल्लाह ताउन करेगी, और इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ मदनी माहौल यहाँ बनेगा इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी का जो शऊर जो उन्होंने मुसलमानों में वाटफोर्ड में जो उजागर किया है उसको कामयाब बनाएंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ पे मदरसा कायम करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह, ये हमारी नीयत है। आज इत्तमा सी दावत इस्लामी ना इन्होंने फॉर वाटफोर्ड हमें सख्त ज़रूरत है बच्चों की तालीम के फ्यूचर तालीम के बारे में, और आज उन्होंने जो काम शुरू किया है, अपना तारुफ कराया, इस वेरी वेरी गुड। और मैं भी, और मैं चाहूँगा कि वाटफोर्ड के लोग इनकी सपोर्ट करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बेहतर हो जाए। इटली यूरोप में रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहा है, इस हवाले से मदनी चैनल को सराहा गया आशिकान रसूल ने अपने तासुरात में, तो इटली चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल जैसा कि दुनिया भर में अपनी धूमें मचा रहा है, और मदनी चैनल पे मुख्तलिफ सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह जो डे एंड नाइट चलते हैं, उससे दुनिया भर में लोग मुस्तफीद हो गए। अल्लाह की रहमत से इटली में भी मदनी चैनल की बहुत बहारें हैं। बाप अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल जब से आया है तो इटली में मदनी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस्लामी बहनों के मदनी काम बढ़ गए, इस्लामी भाइयों के मदनी काम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गए, मदनी काफिलों में इस्लामी भाई सफ़र करने वाले ज़्यादा हो गए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदनी चैनल को सलामत रखे, और मदनी चैनल के साथ जो इस्लामी में ताउन करते हैं अल्लाह ताला हम सबको भी सलामत रखे। और बापा ये आपने हमें एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम शोबा, एक ऐसा अनोखा ये चैनल अता फरमाया कि जो हर किस्म की बुराइयों से पाक साफ है, सिर्फ और सिर्फ शरीयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह नशरियात ये दे रहा है। मैं इस्लामी भाइयों को भी अर्ज करता हूँ जो मदनी चैनल के साथ अभी ताउन नहीं कर रहे तो वो भी करा फरमाए, मदनी चैनल के साथ भरपूर माली ताउन भी करें ताकि ये डे एंड नाइट दीन की खिदमत कर सके।
अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। निगरान काबीना ने मियां वाली पंजाब पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म नवीद अत्तारी से इयादत की। इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की फिक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाजा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट dawat-islami.net को विजिट कीजिए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसे शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया